بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ كَانَ فَقَدْ أُورِدَ عَلَى الْآيَةِ إِيرَادَاتٍ كَثِيرَةٍ رُبَّمَا تَبْلُغُ إِلَى نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ إِلَى آخِرِهِ۔ جو لوگ حجیت خبر واحد کے قائل تھے انہوں نے کتاب سے آیہ نبا کو بطور دلیل پیش کیا کہ اس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں اس آیت کے ذریعے حجیت خبر واحد کو جو ثابت کرنے کی کوشش ہوئی ہے اس پر بہت سارے اشکالات ہیں جو 20 سے بھی زیادہ ہیں۔ شیخ اعظم انشاءاللہ یہاں پر 10 اشکالات بیان فرمائیں گے کہ آیہ نبا کے ذریعے حجیت خبر واحد کو ثابت کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس پر 10 قسم کے اشکالات ہیں جو شیخ اعظم بیان فرمائیں گے۔ البتہ ان 10 میں سے شیخ اعظم فرماتے ہیں 2 اشکال تو ایسے ہیں کہ جو ناقابل رد ہیں، جن کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ 8 اشکال ایسے ہیں کہ ان کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو شیخ اعظم پہلے بیان فرما رہے ہیں وہ 2 اشکال جو قابل رد قابل جواب نہیں ہیں، اور اسی بنیاد پر انشاءاللہ ہم نتیجہ نکالیں گے کہ شیخ اعظم خود بھی ان کی اس دلیل کو قبول نہیں کرتے۔ بعد میں 8 وہ اشکالات جو قابل جواب ہیں ترتیب سے انشاءاللہ۔ شیخ اعظم یہاں سے شروع فرما رہے ہیں کہ اس آیت پر جو پہلا اشکال ہے کہ اس آیت سے حجیت خبر واحد ثابت نہیں ہو سکتی، پہلا اشکال یہ ہے کہ آیا آپ اس آیت سے بذریعہ مفہوم وصف حجیت ثابت کرنا چاہتے ہیں یا بذریعہ مفہوم شرط؟ پوری توجہ آگا۔ اگر آپ مفہوم وصف سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان جاءکم فاسق، اس فسق پر حکم ہے فتبینوا کا وصف سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، توجہ رکھنا آگا جان، خود مفہوم وصف کا معتبر ہونا یا نہ ہونا، اس کا مفہوم رکھنا یا نہ رکھنا، یہ محل بحث ہے۔ پھر دوسری بات، ایک دفعہ وصف مع الموصوف ذکر ہوتی ہے کہ متکلم اپنی کلام میں موصوف کو بھی ذکر کرتا ہے ساتھ وصف کو بھی ذکر کرتا ہے۔ بسا اوقات وہ فقط وصف کو ذکر کرتا ہے، موصوف کو ذکر نہیں کرتا۔ ایک دفعہ کہتا ہے اکرم عالمن عادلن، مثال کے طور پر، یا ایک دفعہ کہتا ہے فقط اکرم عادلن، یعنی ایک دفعہ موصوف اور صفت دونوں کو ذکر کرتا ہے اور ایک دفعہ ذکر نہیں کرتا۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو آپ مفہوم وصف کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں، پہلا اشکال ہمارا اس پر یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مفہوم وصف معتبر ہی نہیں، چہ جائے کے ساتھ موصوف ذکر بھی کیوں نہ ہو، اور اگر کلام میں فقط صفت ذکر ہو، اس بھائی کو بلا لو، میری بات سنیں میری جان، کیا نام ہے آپ کا؟ جی اچھا، میری باتیں سنیں، یہ باقی وہی لوگ ہیں جن کو آپ روز ملتے ہیں۔ فرماتے ہیں اول تو یہ ہے کہ بحث الفاظ میں ہم نے ثابت کیا کہ مفہوم کے جملہ وصفیہ مفہوم نہیں رکھتا،
چاہے ساتھ موصوف ذکر بھی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری بات، اگر ساتھ موصوف نہ ہو، فقط وصف کو ذکر کیا گیا ہو، تو یہ مشابہ لقب ہے اور لقب مفہوم نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے جی، لہذا جب جملہ وصفیہ مفہوم ہی نہیں رکھتا تو آپ کس بنیاد پر بذریعہ وصف، بذریعہ مفہوم مخالف وصف حجیت خبر واحد کو ثابت کریں گے؟ ایک یہ ہو گیا۔ اور اگر آپ، پوری توجہ میری جان، اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہم مفہوم وصف کے ذریعے نہیں، ہم مفہوم شرط کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آیت مجیدہ ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ جملہ شرطیہ ہے، لہذا اگر فاسق تمہارے پاس نہ آئے تو پھر تبین بھی لازم نہیں، اور ظاہر جو عادل ہوتا ہے وہ فاسق نہیں ہوتا۔ اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ جناب جملہ شرطیہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک جملہ شرطیہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں شرط تمام الموضوع للجزا ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ جزا ہو ہی تب سکتی ہے کہ اگر یہ شرط ہوگی تو، اگر شرط نہیں ہے تو جزا وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ لطف لینے آگا، کیا مطلب؟ مثال، ان رزقت ولدن، جیسے ہمارے آصف بھائی کو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اب یہاں شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر تجھے اللہ بیٹا عطا کرے فختن ہو، تو اس کا ختنہ کر۔ اب یہ جو جزائے ختنے والی، اس کا تمام الموضوع کیا ہے؟ ان رزقتا، یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا نہ ہو لیکن پھر وہ کس کا فتنہ کرے گا؟ آصف کرنا بھی چاہے تو اپنا ہو چکا ہے، پھر پتہ نہیں کس کا کرے گا۔ تو ظاہر ہے ضروری ہے، یہ جملہ شرطیہ ایسا ہے، اب ذہن میں بات آ گئی نا، کہ جزا ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ بعض جملے شرطیے میری جان ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ وہاں جزا وجود میں نہیں آ سکتی جب تک شرط نہ ہو۔ اچھا، بعض جملے شرطیے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں شرط، لطف لینے آگا، تمام موضوع جزا کے لیے نہیں ہوتی، اعتباری ہوتی ہے، یعنی معتبر اعتبار کرتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو تو ایسا کر، لیکن جزا ایسی ہوتی ہے کہ شرط نہ بھی ہو تو بھی جزا کو وجود دیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ لطف لینے آگا، مثلا وہ کہتا ہے ان، کیا الفاظ تھے اس میں جو انہوں نے آسان دیے ہیں، ان جاءکا زیدن فاکرم ہو، اگر زید تیرے پاس آئے تو تو اس کا اکرام کر۔ اب شرط کیا لگا رہا ہے؟ اگر تیرے پاس آئے، لیکن فاکرم ہو ایسی جزا ہے کہ زید اس کے پاس نہ بھی آئے تو بھی فاکرم کو انجام دیا جا سکتا ہے، وہ وجود میں، یعنی اکرام کے لیے ضروری نہیں کہ جب تک وہ نا اکرام ہو ہی نہیں، یہ بھی اس کے پاس جا کر اس کا اکرام کر سکتا ہے۔ اب لطف لینا ہے، تو ہمارے پاس جملہ شرطیہ ہو گئے دو قسم کے۔ ایک جملہ شرطیہ وہ ہو گیا کہ جہاں پر شرط تمام موضوع ہوتی ہے جزا کے لیے، شرط نہیں تو جزا نہیں، لیکن وہاں جزا اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کو ہم کہتے ہیں سالبہ بانتفاع
موضوع ختم تو جزا اس کے ساتھ ختم. اور ایک دفعہ ہوتی ہے کہ نہیں، وہ اعتباری ہوتی ہے. اعتباری سے مراد میں نے آپ کو آسان گزارش کی ہے کہ اگر جزا نہ بھی ہو تو بھی جزا وجود میں، شرط نہ بھی ہو تو بھی جزا وجود میں آ سکتی ہے. اب ہماری پاس اس میں ہے کہ ان جاکم فاسقن بنبأ فتبینوا، یہ کون سا جملہ شرطیہ ہے؟ آیا یہ سالبہ بانتفاع موضوع، یہ وہ والا بنتا ہے کہ تبینوا کا تمام موضوع ہے ان جاکم فاسق، کہ اگر فاسق نہ آیا تو تبینوا جزا کے لیے کوئی مورد باقی ہی نہیں رہا. یا یہ ہے کہ نہیں ان جاکم فاسق یہ جملہ شرطیہ کی دوسری قسم ہے، اعتباری قسم ہے. شیخ عالم فرماتے ہیں یہ ہے پہلی قسم ہے. کون سی؟ کہ یہاں ان جاکم فاسق یہ تمام الموضوع ہے حکم فتبینوا کے لیے. پس اگر ان جاکم فاسق نہ ہوگا تو حکم فتبینوا بھی، تو جہاں حکم ہی نہیں ہے آپ کون سوالا؟ آپ کہتے ہیں تبین نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، سالبہ بانتفاع موضوع ہے، موضوع ہی نہیں ہے، اس وجہ سے تبین نہیں ہے. تو جہاں سالبہ بانتفاع موضوع ہو آپ اس سے کس بنیاد پر آپ ثابت کریں گے کہ اگر عادل ہے فلان ہے؟ بس جہاں موضوع ہی نہیں ہے تاکہ ہم جزا کے بارے میں بات کر سکیں. جزا تو فقط اس سے مربوط تھی. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی کہے نہیں جی نہیں، ان جاکم فاسقن بنبأ فتبینوا، اس کا جو مفہوم ہے وہ مطلق ہے کہ اگر فاسق نہیں آتا. اب یہاں مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ دو باتیں. ایک دفعہ ہے کہ سیرے سے فاسق آئے ہی نہ کوئی خبر لے کر، یہ بھی مفہوم مخالف ہے. ایک ہے کہ خبر آئے لیکن لانے والا مخبر فاسق نہ ہو، تو یہ مفہوم مطلق ہے. یہ دونوں صورتوں کو شامل ہے. لہذا اگر عادل آتا ہے تو مفہوم چونکہ مطلق ہے اس کو بھی شامل ہے. لہذا اگر آتا ہے تو لا تبینوا کو حکم آ جائے گا. لہذا اس سے خبر واحد کی حجیت ثابت ہو جاتی ہے. لطف لینا ہے. اس پر پھر جواب دیتے ہیں کہ نہ بھائی، مفہوم میں قانون یہ ہے کہ جو موضوع منطوق میں تھا وہی موضوع مفہوم میں ہونا چاہیے. نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ کہ جب ہم کہتے ہیں ان جاءک زید فاکرمہ، لطف لینا ہے، تو اب جب مفہوم نکالیں گے تو پھر بھی آپ مفہوم میں اسی موضوع میں زید کو رکھیں گے. مفہوم کا قانون کیا ہے؟ دوبارہ غور کریں کہ جو حکم کا موضوع منطوق میں تھا وہی مفہوم میں ہونا چاہیے. مفہوم موضوع تبدیل، ہاں فرق پھر کیا ہوگا؟ اگر وہاں قضیہ موجبہ تھا تو مفہوم میں وہ سلب ہو جائے گا. فرق ہوگا نفی اور اس بات کا. نکتہ سمجھا رہے ہیں نا؟ ان جاکم فاسق، اب تبینوا والے حکم کا منطوق میں موضوع کون ہے؟ مجیء فاسق. تو جب آپ مفہوم نکالیں گے تو اس میں بھی موضوع وہی رکھیں گے، اور اب فتبینوا کی بجائے آپ اس کی نفی کر دیں گے فلا تبینوا. لیکن آپ موضوع اس لیے کہ جو منطوق کا موضوع ہوتا ہے مفہوم کا موضوع بھی وہی ہوتا ہے. فرق اتنا ہے کہ منطوق میں اس بات تھا تو مفہوم میں نفی آ جائے گی مفہوم مخالف میں، اور اگر منطوق میں نفی تھی تو مفہوم میں اس بات ہو جائے گا. یہاں آپ موضوع بدل رہے ہیں. مفہوم کا قانون یہ نہیں ہے. مفہوم کا قانون ہے کہ جو موضوع کس میں تھا؟
منطوق میں تھا وہی یہاں موضوع میں اگر منطوق ان جاکم فاسقون ہے تو مفہوم میں بھی وہی ہو. پھر ان جا کا عادل تو منطوق میں تھا ہی نہیں، تو جب تھا ہی نہیں آپ اس کو یہاں کیسے لائیں گے اور اس کی سبیت ثابت کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا جی. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ایک اور وجہ ہے. اچھا وہ وجہ کیا ہے جی؟ یہاں پر بات مکمل ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں جی کوئی بھی جملہ جب سالبہ ہوتا ہے اور سالب میں ہمیں شک ہو کہ پتہ نہیں، جملہ سالبہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سالبہ بانتفاع موضوع، ایک ہوتا ہے سالبہ بانتفاع محمول. اور جب آپ کو شک ہو جائے کہ یہ سالبہ پتہ نہیں بانتفاع موضوع ہے یا بانتفاع محمول ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ اس کو حمل کیا جاتا ہے سالبہ بانتفاع محمول پر، نہ کہ سالبہ بانتفاع موضوع پر. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ جب اس کا مفہوم نکالتے ہیں تو وہ بھی سالبہ ہو جائے گا، یا یہاں پر بھی سالبہ ہے. اب جب سالبہ ہے تو فرماتے ہیں یہاں پر بھی ہم یہی کریں گے کہ ہم اس کو بانتفاع محمول پر سلب کریں گے، نہ کہ بانتفاع موضوع پر. تو اس کا جواب بڑی مختصر شیخ اعظم دیا ہے کہ اگر قضیہ اصل میں ہی سالبہ ہو بالوضع اور اس میں ہمیں شک ہو کہ پتہ نہیں یہ سالبہ بانتفاع موضوع ہے یا سالبہ بانتفاع محمول ہے، وہاں تو بات آپ کی ٹھیک ہے، ہم اس کو سالبہ بانتفاع محمول پر حمل کریں گے. لیکن ہمارا محل بحث ایسا نہیں ہے، یا اصل میں سالبہ نہیں، اصل میں موجبہ ہے. کیا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اس کو تو سالبہ نہیں کہتے، یہ تو موجبہ ہے. اگر اصل سالبہ ہوتا پھر دو تھے، یہاں پہلے موجبہ تھا، اب اس کے مفہوم کو ہم لے آئے سالب میں. یہاں پر آپ کا وہ والا قانون لاگو نہیں ہوتا کہ جہاں پر احتمال و سالبہ بانتفاع موضوع اور سالبہ بانتفاع محمول کا تو اس کو سالبہ بانتفاع محمول پر حمل کیا جاتا ہے. وہ قانون وہاں ہوتا ہے جہاں اصل میں قضیہ سالبہ ہو، یہاں اصل میں سالبہ نہیں ہے، یہاں اصل میں موجبہ ہے. لہذا ختم ہوگی بات. لہذا آیہ نبا پر جو پہلا اشکال ہوا جو شیخ اعظم کے زبان مبارک سے یہ ہے کہ ناقابل رد ہے، جس اشکال کا جواب نہیں دیا جا سکتا، وہ یہی ہے کہ اگر آپ اس کے مفہوم میں وصف سے ثابت کرنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہی نہیں ہے. اور اگر آپ مفہوم ثابت کرنا چاہتے ہیں جملہ شرطیہ ہونے کے حوالے سے تو یہ شرطیہ وہ شرطیہ ہے کہ جہاں سالبہ بانتفاع موضوع ہے. یہاں ان جاکم فاسق تمام موضوع ہے جزا کے لیے، یعنی شرط نہیں تو سرے سے جزا ہی نہیں. اور جہاں سالبہ بانتفاع موضوع ہوتا ہے وہاں مفہوم سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. یہ پہلا اشکال ہے. وَكَيْفَ كَانَ فَقَدْ أُورِدَ عَلَى الْآيَةِ. آیہ نبا کے ذریعے جن لوگوں نے حجیت خبر واحد پر استدلال کیا اس پر اشکالات کیے گئے، ایرادات کثیرہ بہت سارے، ربما تبلغ الی 29 20 سے زائد تک ٹوٹل تعداد پہنچ جاتی ہے. لیکن آگے فرماتے ہیں شیخ اعظم الا ان کثیر منہا، لیکن کچھ اشکالات ایسے ہیں جو قابل دفع ہیں. فلنذکر اولا ما لا یمکن الذب عنہ. پہلے ہم وہ اشکال ذکر کریں گے کہ جن کو دفع کرنا، رد کرنا ممکن، جس کو ہم کہتے ہیں ناقابل رد اشکال ہیں. ثم نتبعہ بذکر بعض ما اورد من الارادات. اس کے بعد ہم ان کو بیان کریں گے کہ جو اشکال تو کیے گئے ہیں لیکن بہرحال وہ قابل رد ہیں، قابل دفع ہیں. میں نے گزارش کر دی ٹوٹل 10 کو ذکر کریں گے. 2 اشکال وہ ہیں کہ جو قابل رفض نہیں ہیں اور 8 ایسے ہیں کہ جن کا جواب دیا جا سکتا ہے. خوب، اما ما لا یمکن الذب عنہ. ذب عنہ مانا الدفع عنہ. منجد میں دیکھیں گے نا ذب مانا دفع کے ہوتا ہے، کہ وہ اشکالات کہ جو قابل دفع نہیں ہیں فایرادان، وہ 2 اشکال ہیں. پہلا یہ ہے، فرماتے ہیں
ان الاستدلال، اگر آپ اس آیت مجیدہ کے ذریعے حجیت خبر واحد پر استدلال کرتے ہیں اور ان کا نا راجعن الی اعتبار مفہوم الوصف، اگر آپ مفہوم وصف کو معتبر سمجھتے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ چونکہ جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہے لہٰذا ہم وصف کے ذریعے فسق والی صفت کے ذریعے ہم ثابت کرتے ہیں کہ جو غیر فاسق کی خبر ہے بس وہ حجت ہے، ففی ہے، تو اس میں ہمارا اشکال یہ ہے کہ ان المحقق فی محلہ، بحث الفاظ بحث مفاہیم میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کیا؟ عدم و اعتبار المفہوم فی الفاظ، کہ جملہ وصفیہ مفہوم نہیں رکھتا، جنہوں نے کہا نا معتبر نہیں ہے، معتبر سے مراد یہ ہے یعنی وہ مفہوم نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہو گیا جی، چاہے وہ مال موصوف بھی ذکر کیوں نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں خصوصاً اور خاص کر اس صورت میں کہ فی الوصف غیر المعتمد علی الموصوف محقق، اور خاص کر اگر جملہ وصفیہ ایسا ہے کہ وہاں وصف کو ذکر کیا گیا ہے موصوف کو ذکر ہی نہیں کیا گیا، حکم براہ راست صفر کا کیا گیا، براہ راست صفت پر کیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ ان جاءکم فاسقون، فاسقون صفت ہے نا، موصوف تو ذکر نہیں ہے، اور خاص کر جب وصف موصوف پر اعتبار رکھتی ہو، کیا مطلب؟ یعنی فقط صفت کا ذکر ہو اور موصوف کا نہ ہو، محقق کما فی منع، جیسا کہ ہمارے محل بعض میں ایسے ہی ہے، فإنہ اشبہ بمفہوم لقب، یہ مفہوم لقب کے مشابہ ہے اور جملہ لقبیہ یا لقب مفہوم نہیں رکھتا، لہٰذا اگر آپ بذریعہ وصف ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نزدیک جملہ وصفیہ مفہوم ہی نہیں رکھتا، آپ استدلال کیسے کریں گے؟ وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ مَنْ عَجَابًا الْآيَةِ، اور یہی وجہ ہے کہ شاید جو بزرگان سید مرتضیٰ، سید ابن زہرہ، امین الاسلام شیخ طبرسی، محقق اول علامہ ہلی وغیرہ، جو انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس آیت کے ذریعے خبر واحد کی حجیت کو ثابت نہیں کیا جاتا، لعل ھذا، شاید یہی وجہ ہو کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیرے سے جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہی نہیں ہے یا مفہوم بس معتبر ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ بِأَنَّ ھذا الاستدلال، کہ اس آیت کے ذریعے استدلال کرنا مبنی علی دلیل خطاب، مبنی ہے کس پر؟ دلیل خطاب پر، کیا کہ اگر ہم وصف میں بھی مفہوم مخالف کو معتبر جانیں گے تو اس آیت سے استدلال ہو سکتا ہے، ولا نقول بہ، جبکہ ہم جملہ وصفیہ کے مفہوم کے قائل نہیں ہیں، ہم وصف کے مفہوم مخالف کے اعتبار کے قائل نہیں ہیں، لہٰذا اس آیت سے استدلال بذریعہ وصف نہیں ہو سکتا۔ خوب، وَإِنْ كَانَ، اور اگر آپ اس آیت کے ذریعے استدلال کرتے ہیں کیسے؟ بِاعْتِبَارِ مفہوم شرط، یہ کہہ کر کہ جناب چلو جملہ وصفیہ مفہوم نہیں رکھتا، جملہ شرطیہ تو رکھتا ہے، شرط کا مفہوم تو معتبر ہے، کما یظہر من المعالم، جیسا کہ صاحب معالم سے تقریباً یہی ہے، والمحقی جماعت، تو ففی ہے، اس پر ہمارا اشکال یہ ہے۔ توجہ کرنا گا، میں نے بڑا آسان کوشش کی آپ کے لیے، درست ہے، لیکن جملے شرطیے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ شرطیہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں شرط تمام الموضوع برائے جزا، کہ اگر شرط نہیں تو جزا کا وجود ہو ہی نہیں سکتا، اور ایک دفعہ ہوتا ہے کہ وہ شرط اعتباری ہوتی ہے، یعنی معتبر اس کا اعتبار کرتا ہے۔ میں نے آسان اردو کو جملہ مجھ سے یہی بنا کہ اس کا مطلب ہے اگر یہ شرط نہ بھی ہو تو بھی جزا وجود میں آ سکتی ہے۔ یہاں فرماتے ہیں ففی ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب ان جاءکم فاسقون جملہ شرطیہ ہے اور جملہ شرط مفہوم رکھتی ہے، لہذا اس بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں، تو ہمارا اشکال یہ ہے کہ ان مفہوم شرط ان جاءکم فاسقون کا مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ وہ ہوگا عدم و مجیء الفاسق بالنبأ، کہ اگر فاسق خبر لے کر نہ آئے، یہی ہوگا نا۔ وعدم التبین ہونا، اور جب وہ فاسق خبر لے کر نہیں آئے گا تو فتبینوا کا حکم بھی نہیں ہوگا۔ تو لطف لینا ہے،
فرماتے ہیں یہ والی جو جملہ شرطیہ ہے وہ اس لیے تبین نہیں ہے لِأَجْلِ عَدَمِ مَا يُتَبَيَّن، اس لیے کہ جس کی تحقیق کرنی تھی وہ ہے ہی نہیں، تو تحقیق کس بات کی کریں؟ کیوں؟ میں نے آپ کو آسان گزارش کی، اس لیے کہ ان جاکم فاسقون تمام موضوع تھا حکم تبین کے لیے، جب ان جاکم ہے ہی نہیں تو تبین کس بات کا؟ لفظ پہ غور، لِأَجْلِ عَدَمِ مَا يُتَبَيَّن، اس لیے کہ تحقیق کرنی تھی مخبر فاسق کی خبر کی، اور جب مخبر فاسق کی خبر ہے ہی نہیں تو تبین ہو کس کے لیے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ پس فَالْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ ہونا، یہ جو جملہ شرطیہ ہے آیت مجیدہ میں ان جاکم فاسقون، مسوقۃ لبیان تحقق الموضوع، یہ تحقق موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ اردو میں آپ ترجمہ یوں کریں گے کہ یہاں ان جاکم فاسقون فتبینوا جزا کا تمام موضوع ہے کہ یہ شرط ہے تو تبینوا ہے، یہ شرط نہیں ہے تو تبینوا بھی نہیں ہے، بالفاظ دیگر سالبہ بانتفاع موضوع، کہ جب موضوع ہی نہیں ہے۔ مثال دے رہے ہیں، مثلا کہتے ہیں سالبہ انتفاع موضوع کی مثالیں، کما فی قول القائل، مثلا ایک شخص یوں کہے ان رزقت ولدن، اگر اللہ تمہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے، فختن ہو تو اس کا ختنہ کر۔ نکتہ سمجھ آئے نا؟ اب یہ فختن ہو والا کب ہوگا؟ کہ اگر اس کو اولاد ملی ہی نہیں ہے تو فختن ہو کس بات کا؟ یہاں عدم ختنہ جو ہوگا وہ اس بنیاد پر ہے کہ موضوع ہی نہیں ہے، سالبہ بانتفاع موضوع۔ اگلی مثال، ان راکب زید فخذ رکابہ، اگر زید سوار ہے تو اس کی رکاب کو، اب جب وہ سوار ہوا ہی نہیں ہے تو یہ کس کی رکاب کو پکڑے گا؟ سالبہ بانتفاع موضوع، شاباش۔ وَإِنْ قَادِمًا مِنَ السَّفَرِ، اگر وہ سفر سے آئے، فَاسْتَقْبِلُوا، تو اس کا استقبال کر، وہ سفر پر گیا ہی نہیں ہے، کہیں سے آیا ہی نہیں ہے، استقبال کس بات کا؟ نکتہ سمجھ ہے نا جی؟ خوب، اب ان تزوجتا، اگر آپ نے جیسے ہمارے محسن کالمی صاحب نے تازہ شادی کی ہے تو اظہر زکی صاحب بیچارے کی ہو نہیں رہی، تو اس کو حدیثیں سناتا ہے کہ ان تزوجتا، شاہ صاحب اگر آپ نے شادی کی ہے، فلا تضیع حق زوجتک، مجلسوں کے چکر میں بیوی کا حق ضائع نہ کرنا۔ تو اس کو تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر شادی کی ہی نہیں ہو، اظہر زکی کی شادی نہیں ہے، آپ اس کو کہیں گے کہ لا تضیع حق زوجتک؟ کہہ سکتے ہیں، سالبہ بانتفاع موضوع ہے۔ اذا قرأت الدرس، اگر تو نے درس پڑھا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جو درس میں ہوتے ہیں پڑھتے نہیں، چونکہ ان کی 3 شعبان کو شادی ڈالنا ہے، وہ اس چکر میں ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، نام نہیں لکھتے، کمیل سندرانہ کا سب کو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال اذا قرأت الدرس فحافظ ہو، قال اللہ سبحانہ، آیت مجیدہ اسی کی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا آیت فرق حکم الہی ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اب جب قرآن پڑھا ہی نہ گیا، کوئی آواز آئی ہی نہیں ہے، تو ہم کہاں سے توجہ دیں اور دھیان دیں؟ سالبہ بانتفاع موضوع۔ یا اسی طرح اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا وردوہا، اگر آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ بہتر انداز میں اس کو، جب اس نے کیا ہی نہیں ہے، الی غیر ذالک مما لا یوصی، توجہ کرنا میری جان۔ تو اس کا مطلب ہے جملے شرطیے سارے ایک جیسے، کچھ جملے شرطیے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں شرط تمام موضوع ہوتی ہے جزا کے لیے، اور مفہوم جب نکالتے ہیں تو وہ سالبہ بانتفاع موضوع ہوتا ہے، جو ایسا ہے وہاں مفہوم نہیں ہوتے۔ ہمارے محل باز بھی اسی طرح ہے جیسے ہم نے یہ مثالیں دی ہیں۔ نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا آقا جان؟ خوب،
ختم، یہ بات یہاں پر ختم۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا ظَهَرَ فَسَادُ مَا يُقَالُ، ممکن ہے کوئی اور ہمیں دلیل دے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب اور دلیل کون سی ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ ہمارے محل باس میں جو ان جاءکم فاسقون ہے، یہ جملہ شرطیہ ہے، یہاں پر شرط جزا کے لیے تمام موضوع ہے، یہ تحقق کے موضوع کے لیے ہے کہ موضوع ہے تو جزا ہے، یہ نہیں ہے تو جزا بھی نہیں۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب ان عدم مجیء الفاسق یشملو، اب یہ جو مفہوم ہے منطوق یہ تھا کہ اگر فاسق خبر لے کر آئے تبین کرو، اگر فاسق خبر لے کر نہ آئے تو اب اس میں اطلاق ہے، دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ سرے سے کوئی خبر آئے ہی نہ تو بھی عدم مجیء فاسق صادق آ گیا، یا اگر خبر تو آئے لیکن لانے والا عادل ہو تو بھی عدم مجیء فاسق صادق آ گیا، تو مفہوم مطلق ہے، لہذا وہ عادل خبر لے کر آئے تو اس کو بھی یہ مفہوم شامل ہے، لہذا فیثبت المطلوب، مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ مطلوب کیا تھا؟ او حجیت خبر واحد۔ اس کا بھی آگے ہم جواب دیتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے تو یہ بات بھی درست نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگلی سطر میں جواب آ رہا ہے، اس لیے کہ جناب مفہوم کا قانون یہ ہے کہ جو منطوق کا موضوع تھا وہی مفہوم کا موضوع ہو۔ فرق ہوتا ہے کہ اگر وہاں اس بات تھا تو یہاں نفی ہوگی، وہاں نفی تھی تو یہاں اس بات ہوگا، موضوع کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ وَأُخْرَى، یا اسی طرح کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ جناب ان جعل مدلول آیت، کہ آپ اگر مدلول آیت کو یہ قرار دیں کہ عدم و وجوب التبین فی خبر الفاسق لعجل عدمہ، کہ چونکہ فاسق خبر لے کر نہیں آیا لہذا وجوب تبین بھی، دیکھو نا، ہوا عدم و وجوب التبین فی خبر الفاسق لعجل عدمہ، چونکہ وہ خبر فاسق نہیں لہذا او سالبہ بانتفاع موضوع، لہذا تبین بھی نہیں، تو یوجب، تو یہ موجب بنتا ہے کہ ہم سالبہ کو حامل کریں علی المنتفع بانتفاع الموضوع، سالبہ بانتفاع موضوع پر، ہوا خلاف ظاہر، یہ خلاف ظاہر ہے۔ توجہ کرنا، یہ عبارت تھوڑی تھی، مطلب زیادہ ہے جو میں نے پہلے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں جناب سالبے ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک ہوتا ہے سالبہ بانتفاع موضوع، ایک ہوتا ہے سالبہ بانتفاع محمول۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں شک ہو کہ پتہ نہیں یہ سالبہ بانتفاع موضوع ہے یا سالبہ بانتفاع محمول ہے، تو قانون یہ ہے کہ اس کو سالبہ بانتفاع محمول پر حمل کیا جاتا ہے، سالبہ بانتفاع موضوع پر حمل، اور آپ جو اس کو سالبہ بانتفاع موضوع پر حمل کر رہے ہیں اس آیت کو، یہ خلاف ظاہر ہے۔ شیخ اعظم دونوں کے جواب اس پیرے میں دیے ہیں، پہلا بھی اور دوسرا بھی۔ وجہ الفساد، پہلے ان کا جواب دیا، او جنہوں نے کہا تھا کہ مفہوم مطلق ہے، وہ عادل خبر لے کر ہے تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے، تو جواب فرماتے ہیں پہلے کا جواب یہ ہے کہ بھائی ان الحکم اذا ثبت لخبر الفاسق بشرط مجیء الفاسق بھی، آیت مجیدہ میں حکم تبین کس کے لیے تھا؟ خبر فاسق۔ آیت میں حکم یہ تھا کہ اگر فاسق خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کرو، لطف لینا ہے۔ موضوع یہ تھا کہ فاسق خبر لے کر آئے اور جزا حکم یہ تھا فَتَبَيَّنُوا۔ اب غور کرنا، فرماتے ہیں کان المفہوم، اب جب آپ نے اس جملے کا مفہوم نکالنا ہے، بحسب دلالت العرفیہ والعقلیہ، مفہوم کی بحث آپ پڑھ چکے ہیں، بعض الفاظ میں بعض کہتے ہیں کہ مفہوم پر دلیل عرف ہے، بعض کہتے ہیں عقل الآخری، اس لیے انہوں نے اشارہ کر دیا۔ تو مفہوم کیا ہوگا؟ انتفاع الحکم المذکور، او جب ہم نے مفہوم مخالف نکالنا ہے کہ جو فَتَبَيَّنُوا کا حکم ہے وہ مفہوم میں نہیں ہے، تو مفہوم میں بھی جب حکم کی نفی کرنی ہے تو کس سے؟ انتفاع الحکم المذکور فی المنطوق عن الموضوع المذکور فی، مفہوم میں بھی اسی موضوع سے ہم نے حکم کی نفی کرنی ہے جو منطوق کا موضوع تھا۔
منطوق میں تبینو کا موضوع تھا فاسق کا خبر لانا، اور مفہوم میں جب عدم تبین کا حکم لگائیں گے تو وہ بھی اسی فاسق کے بارے میں ہوگا، نہ کہ کسی اور کے بارے میں۔ اگر فاسق نہ ہے تبین نہیں ہے۔ پس عند انتفاء شرط المذکور فی، پس اب فرماتے ہیں فَفَرْضُ مَجِیءِ الْعَادِلِ بِنَبَإٍ، اب آپ فرض کیا کریں کہ ایک عادل اگر خبر لے کر آتا ہے، فرض یہ ہے کہ عادل خبر لے کر آتا ہے عند عدم الشرط، جب شرط نہ ہو۔ شرط کیا تھی؟ شرط تو تھا کہ فاسق لے کر آئے تبین کرنا ہے، ہم فرض کر رہے ہیں کہ عادل خبر لے کر آئے، تو عادل آئے کہ لے لا یوجب انتفاع تبین، یہ موجب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ لا تبینو، تبین کی نفی ہے ان خبر العادل الذی جاء بہ۔ کیوں؟ او بھائی عادل منطوق میں موضوع ہی نہیں تھا، جس موضوع میں منطوق پر تبینو کا حکم تھا مفہوم میں بھی اسی موضوع سے لا تبینو ہوگا، نہ کہ کسی اور موضوع سے۔ عادل منطوق میں کہیں ہے ہی نہیں، تو جو وہاں نہیں ہے مفہوم میں آپ اس کو کہاں سے لا سکتے ہیں؟ اس سطر کو میری جان یاد رکھنا، جو سطر کیا ہوئی کہ مفہوم کا قانون یہ ہے کہ جو منطوق کا موضوع تھا مفہوم کا موضوع بھی وہی رہے۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ موضوع بدل رہے ہیں کہ اگر عادل خبر لے کر ہے، بھئی عادل کی بات منطوق میں کوئی تھی ہی نہیں، غور کرنا ہے۔ خوب کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لا یوجب انتفاع تبین عن خبر العادل الجاب وجہ لأنه لم يكن مثبتا فی المنطوق، اس لیے کہ عادل منطوق میں تھا ہی نہیں۔ اگر منطوق میں وہ موضوع ہوتا اور اس کے لیے حکم ہوتا تو حتی ينتفع فی المفہوم۔ ٹھیک ہے جی، پس فالمفہوم فی الآیہ، لہذا یہ آیت یا اس جیسی دیگر جو مثال ہیں یہاں مفہوم لیسا قابلا لغیر سالبت بانتفاع الموضوع، یہ مفہوم سالبہ بانتفاع موضوع کے علاوہ کسی اور مفہوم بننے کا صلاحیت ہی نہیں رکھتا، لہذا اس سے مراد وہی ہے، اور جہاں سالبہ بانتفاع موضوع وہاں مفہوم نہیں ہوتا۔ خوب، جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ جناب اگر ہمیں شک ہو کہ یہاں سالبہ بانتفاع موضوع ہے یا سالبہ بانتفاع معمول ہے، تو قانون یہ ہے کہ اس کو سالبہ بانتفاع معمول پر حمل کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا جواب یہ ہے لیسا ہونا قضیت لفظیت سالبۃ، یہاں پر اصل میں کوئی ایسا قضیہ لفظیہ سالبہ نہیں ہے کہ دار الامر بین کون سلبھا لسلب المحمول عن الموضوع الموجود ہو، تاکہ ہمیں اس میں شک ہو کہ پتہ نہیں یہاں سالبہ بانتفاع موضوع ہے یا سالبہ بانتفاع۔ اگر اصل قضیہ لفظیہ سالبہ ہوتا اور ہمیں شک ہوتا پھر تو آپ کی بات ٹھیک تھی، یہاں اصل قضیہ موجب ہے، وہ ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، لہذا اس آیت کے ذریعے مفہوم وصف سے آپ اگر استدلال کریں وہ معتبر نہیں ہے، مفہوم شرط سے کریں تو یہ مفہوم شرط یعنی سالبہ بانتفاع موضوع والی ہے، نہ کہ سالبہ بانتفاع محمول، لہذا اس کے ذریعے آپ اس آیت سے کیسے آپ استدلال کرتے ہیں حجیت خبر واحد پر؟ شیخ عالم نے فرمایا یہ وہ اشکال ہے جو ناقابل رد ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔